الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دوستوں کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ ویڈیو مسجد عقبہ کے متعلق ہے۔ نبوت کے 11ویں سال ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب عادت مینا میں عقبہ کے نزدیک، جہاں اب مسجد عقبہ ہے، قبیلہ حضرج کے 6 آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر اپنے قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آئندہ سال 12 مرد ایام حج میں مکہ آئے اور انہوں نے عقبہ کے متصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، چوری نہ کریں گے، اپنے اولاد کو قتل نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، بہتان نہ لگائیں گے، کسی امر معروف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گے۔ اس کو بیعت عقبہ اولا یعنی عقبہ میں اول مرتبہ بیعت بولتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال ایام حج میں انصار کے ساتھ ان کی قوم کے بہت سے لوگ حج کے لیے مکہ میں آئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو ان میں سے 73 مرد اور 2 عورتیں اپنی قوم سے چھپ کر ایام تشریق میں رات کے وقت عقبہ مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو اب تک اسلام نہ لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے وہی بولے، اے گروہ حضرج، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت رکھتے ہیں۔ ہم نے ان کو دشمنوں سے بچایا ہے۔ اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو اور ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم مجھ سے وہ چیز باز رکھو گے جو اپنے اہل و عیال سے باز رکھتے ہو۔ یہ سن کر سب سے پہلے برا بن معرور انصاری حضرجی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر کہا، ہمیں منظور ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیعت کر لیجئے۔ ہم اہل حرب و اہل صلح ہیں، یہی چیزیں باپ دادا سے ہمیں ورثہ میں ملی ہیں۔ ابو الحسن بن تحیان انصاری اوسی نے قطع کلام کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہود سے ہمارے تعلقات ہیں جو بیعت سے ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ آپ کو غلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست۔ اس طرح جب وہ بیعت کے لیے آمادہ ہو گئے تو عباس بن عبادہ نے ان سے کہا، آپ لوگوں کو یہ بھی خبر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس چیز پر بیعت لے رہے ہو؟ یہ عرب و عجم سے جنگ پر بیعت ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارے مال تاراج ہوں اور تمہارے اشراف قتل ہوں تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے ساتھ چھوڑ دو، اور اگر ایسی مصیبت پر بھی ساتھ دے سکو تو بیعت کر لو۔ سب بولے، ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اس عہد پر ثابت قدم رہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ یہ سن کر سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور اسے عقبہ کی بیعت ثانیہ کہتے ہیں۔ یادگار کے طور پر اس جگہ مسجد عقبہ قائم کی گئی ہے، اس کو مسجد بیعت بھی کہتے ہیں۔ بعد خلیفہ ابو جعفر منصور نے 144 ہجری میں یہ مسجد تعمیر کرائی۔ پھر مختلف زمانوں میں اس کی تعمیر و مرمت ہوتی رہی اور موجودہ تعمیر ترکوں کی ہے جو پتھر اور چونے سے بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کے چاروں طرف لوہے کا مضبوط جنگلہ لگا ہوا ہے۔ پہلے یہ مسجد پہاڑی کے اس طرف گھاٹی میں واقع تھی،
مگر جب رستوں کی توسیع کے لیے پہاڑیاں ختم کی گئیں، اس مسجد کے ارد گرد جگہ میدان بن گئی۔ جمرات سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے دائیں طرف میدان میں یہ مسجد قائم ہے، جو ہر دیکھنے والے کو انصار مدینہ جیسا جذبہ عشق اور وفا اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ انصار مدینہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ایثار و قربانیوں کی ایسی داستان رقم کی جن کی نظیر قیامت تک نہیں مل سکتی۔ شفیق و مہربان آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس محبت اور وفا کی لاج رکھی اور آج بھی انہی عاشقوں کے قریب آرام فرما ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ زیارت بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔